الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. یا الہی تو ہمیں عابد قرآن کر دے، پھر میں سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت تابع قرآن کر دے۔ ایمان کی بجلی ہو، قرآن کی بجلی ہو، اہل سنت کی بجلی ہو، تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے۔ فکر دنیا کر
کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا او قرب کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ بڑھتا جا لا الہ الا اللہ 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 وہ جھوٹی دنیا سے موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے رب کے سوا لا الہ الا اللہ 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 إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے نہایت محترم مقدر حضرت مولانا محمد نبش صاحب و محترم برادران قریشی معراج الدین صاحب جنرل سیکرٹری صوبہ صاحب انٹرنیشنل خط نبوت برادران اسلام علماء کرام حفاظ و قرآن اعظام معزز سامعین سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ
اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر الحمدللہ جمعہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت اور عظمت اور شرافت اور کرامت اور رحمت اور ختم نبوت والی مجلس بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کہنے سننے میں اخلاص اور اپنی رضا کی عطا فرما۔ اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے، ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے۔ اللہ کے برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح کی برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان۔ آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بیان کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، اطاعت کرو گے، نبی کی سنت پر عمل کرو گے، نبی کے نام پر جان لٹاؤ گے، مال دو گے، نبی کے لیے قربانیاں دو گے، نبوت کے لیے اپنے اولاد کو یتیم کرو گے، نبوت کے لیے خون نطفت ہو جاؤ گے، گھر سے بے گھر ہو جاؤ گے، نبوت کے لیے جو کچھ بھی کرو گے محبت کریں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے، اپنا دوست بنا دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما مٹا کر، واللہ غفور رحیم، اللہ انتہائی غفور رحیم۔ امت محمد رسول اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کی اطاعت، اتباع، نبی سے محبت۔ ویسے بھی دنیا میں چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ توجہ سے میری بات ترقیل کی بات ہے، چار چیزوں سے دنیا میں انسان کو محبت، انسان نام بھی انس کے معنی یہ دل میں بات ہے، انسان نام ان سے یعنی محبت والا۔ اگر اللہ محبت انسان میں نہ کرتے تو بچوں کے ساتھ محبت کرو، والدین سے محبت ہوگی، بہن بھائیوں سے محبت ہوگی؟ نہیں۔ اللہ نے جانوروں کو بھی بہت بڑا جانور بھی اپنے بچوں کو سمجھتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں یہ چڑیا بیٹھی ہوئی، تو چڑیا جو ہے وہ منہ میں دیکھ کر آگے دانا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ ان سے نہ محبت۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے خود نہیں کھاتا، جب چارہ ڈالا بلاتی ہے آواز لگاتا، سب جمع ان کے سامنے ٹھنگا مارو، کھاؤ۔ یہ ان سے ہے۔ اللہ نے انسان میں جو محبت ڈالی ہے کسی اور جانور ہے کہ نہیں ڈالی، جتنی انسان سے کس لیے؟ انسان میرے ساتھ محبت کرنے والا بننا ہے، میرے نبی سے محبت کرنے والا بننا ہے، میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والا بننا ہے۔
میرے بندوں سے علماء اولیاء یا حفاظ و قرآن سے محبت کرنے والا بن گیا. دنیا سے بھی محبت ہو لیکن دین سے بھی محبت ہو، مال سے بھی محبت ہو لیکن ایمان سے بھی محبت، دولت سے بھی محبت ہو لیکن امانت، دیانت، صداقت، شرافت اور غیرت سے بھی محبت. ان سے تو میں آپ کر رہا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. پہلی چیز جمال. آپ نے دیکھا ہوگا کسی خوبصورت چیز کو انسان دیکھتے ہیں دل میں محبت ہے. آپ کے سامنے ایک دریا ہے، دریا کا منظر دیکھتے ہو محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پہاڑوں کا منظر دیکھو، باغات کا منظر دیکھو، کائنات کا منظر دیکھو، کوئی چیز خوبصورت بنے اس کا منظر دیکھو. انسان پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، اس کو دیکھ کر خوبصورت ہے، اس سے محبت ہے. جانور کی چڑیا وغیرہ خوبصورت پیاری ہے، اس کے ساتھ محبت ہے نا؟ خوبصورتی کے ساتھ محبت ہے، جمال کے ساتھ محبت ہے، حسن کے ساتھ محبت ہے. اور یہاں عرض کرتا جاؤں نبی انتہائی حسین تھے. تو جب جمال سے محبت ہے تو پھر نبی سے محبت کیوں نہیں؟ نبی کے جمال سے محبت کیوں نہیں؟ نبی کے حسن سے محبت کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کاری بڑی حضرت حسان ہے. جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی بیچ سامنے کھڑے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من كل عيب قد خلقت كأنك كما تشاء. او دنیا رب محمد کی قسم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ. آج تک میں نے ایسا حسین اور جمیل انسان دیکھا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. لم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یوں اشارہ بھی کرتے ہیں نبوت کے سامنے اور ان الفاظ میں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسا حسین اور جمیل آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ بھی نہیں جنا. خلقت مبرعا من كل عیب. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، ایسا پیدا فرمایا، ایسی تخلیق فرمائی. من كل عیب، آپ کے اندر اللہ نے معمولی سا عیب بھی نہیں رکھا. قد خلقت كأنك كما تشاء. اللہ آپ کو یوں بناتے رہے جو آپ فرماتے گئے اللہ بناتے گئے. سبحان اللہ. جب جمال سے محبت ہے تو پھر نبوت رسالت محمد رسول اللہ سے محبت کیوں نہیں؟ چاند سے تشبیہ دینا دنیا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھایا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا آنچ فرمان ہماتا تو تنہا داری. حضرت
پیدا فرمایا دنیا میں ابر سے ادب سے لے کر ابر تک آدھا کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام میں پیدا فرما دیا. پوری دنیا کا جو حسن تھا پوری دنیا کا حسن. آپ نے یہ دیکھو دنیا کا یہ منظر، یہ حسن باغات کا منظر، پہاڑوں کا منظر، دنیا میں دوسرے مناظر دیکھو کتنے حسین اور جمیل، پھر انسانوں میں، پھر پرندوں میں، پھر یہ جتنا بھی حسن ادب سے لے کر ابد تک قیامت تک جو حسن آتا رہے گا وہ سارے کے سارے حسن میں آدھا کا آدھا حضرت یوسف علیہ السلام حدیث پھر آدھا حسن اللہ نے تقسیم کیا پوری تقسیم قیامت تک ہوتا ہے. صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ آدھا حسن تو یوسف کو مل گیا، آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم ہوا. آپ کو اللہ نے کتنا حسن دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں جو حسن تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے بنایا تھا اس حسن میں اللہ نے تقسیم نہیں فرمایا تیرے نبی محمد ہی کو دے. ان کا حسن وقت، ان کا حسن وقت، وہ کائنات میں تقسیم نہیں. اس لیے اللہ کے نبی کے سامنے وہ فرما رہا ہے حضرت عرصان وَأَجْمَلْ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ رب محمد کی قسم آج تک کی دنیا میں ایسا نہیں. اگر مبالغہ آ رہی ہوتا، غلط ہوتا، جھوٹ ہوتا، نبی علیہ السلام فرما دیتے حسان تو غلط کہہ رہا ہے یوسف کو حسن مجھ سے بھی نہیں. آپ مسکرا دیے فرمایا صدقت تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي آج تک ان آنکھوں نے ایسا حسین اور جمیل ازل سے لے کر اب تک قیامت تک کوئی آنکھ ایسا جمیل نہیں دیکھتے کہ جو حسن و جمال اللہ نے نبی کو عطا. اس میں مبالغہ آ رہی ہے. اب میں ایسا فرمایا کرتا ہوں لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، پرواہ تک نہیں ہوئی، ان کو پتہ تک بھی نہیں چلا، دیکھتی رہی، چڑیاں ہاتھ میں تھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی. فرمایا کہ اگر میرے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھتی تو گردنیں کٹا اور صحابہ نے گردنیں کٹائی نبی کے حسن پر گردنیں کٹائی ہیں یا نہیں. صحابہ کی تعریف آ کر دیکھو اعلان کرو گردن حاضر ہو جاتا. حسن جمال سے محبت ہی محبت کا حق صحابہ نے دنیا میں دکھا کر لوگوں کو بتا دیا کہ نبی کے حسن پر کٹنے والے کام سچے محبوب عشق محبت رکھنے والے. میں اپنی بات بتاتا ہوں. دوسرا محبت کا جو ذریعہ ہے لوگ محبت کرتے ہیں، پہلا تو جمال ہے، دوسرا کمال. اگر کسی شخص میں کوئی کمال ہے کسی نے ابھی جہاں بنا واہ کی بات کو دیکھیے کمال ہے. جی سب سے پہلا پانی جہاں بنانے والا یہ کیسے بنا رہے ہیں؟ بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے. اس نے ریڈیو بنائی، بہت کمال کی بات ہے. دیکھو بھائی ریڈیو کا بانی یہ ہے، اس نے موبائل بنایا، دنیا دیکھنے کے لیے دیکھو تو صحیح کیا بنا کیسے بناتی ہے. رضائی داری بھائی در پڑا ہوا ہے، امریکہ سے بات ہے، یورپ سے بات ہے، نہ کوئی تعلق لگی ہوئے نہ کنیکشن ہے. کمال ہے نا، اس سے محبت ہے، کمال والے کے ساتھ محبت ہے. بہترین پر پیدا ہے، کمال ہے. بہترین قاری ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، کمال ہے. عالم ہے، یہ خود حدیث ہے، کمال ہے. اور یہ وزارت رکھتا ہے، کمال ہے. یہ بادشاہ رکھتا ہے، کمال ہے. اس کے ساتھ لوگوں کی محبت، یہ وزیر صاحب ہے،
دوسری محبت کا ذریعہ کمال ہے، پہلی محبت کا ذریعہ جمال ہے، جمال میں اجمل اکمل کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال سے محبت ہے تو پھر اجمل اور اکمل سے کیوں محبت؟ کمال سے اگر محبت ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں اکمل ہے، اکمل آپ کے جسم میں بھی کمال ہے، آپ کے اسم میں بھی کمال ہے، اسم میں کیوں کمال ہے؟ ایک صحابی آ گئی، دریا ہے، بیڑی غرق ہو گئی، کشتی غرق، تختہ ملا، سمندر کے کنارے پہنچے، شیر بیٹھا، شیر تیار ہے، یہ صحابی اترتے ہیں تو ہم نہاور ہوتا ہے، صحابی سمجھ کہنے لگے عثمان کو دیکھا، اللہ دریا کی دریا بھی نے بچا دیا، اس بھیڑیا کے منہ میں ڈال دیا، اللہ اس درندے کے منہ میں ڈال دیا۔ میں یہ بات کہنی تھی اللہ فرمائے تو اپنا تعارف اپنا تعارف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بابا بلند شیر یا اسد انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او شیر بار تم جنگل کا بادشاہ ہے، انت ملک تم بادشاہ ہے جنگل کا، لیکن سن میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ بات کہنے کی کمال دیکھو او مسلمانوں، نام میں کمال دیکھو، نام میں کمال، محمد رسول اللہ۔ جو شیر سنتا ہے فوراً اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتا ہے، در سفینہ سمجھ گئے، بات میری سمجھ آ گئی۔ اگر سفینہ آرام سے اترے، جو ہی قریب آنے لگے، شیر اٹھا حضرت سفینہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو بھی جاری، یوں تکتا کہ حضرت سفینہ کو اللہ سے یوں اپنے الفاظ میں کہتے، اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، تیرے نبی محمد کے غلام کی زیارت کر رکھا۔ حضرت سفینہ فرماتے میں نے پوچھا مجھے شہر کا بستی کا راستہ بتلاؤ، یوں اس نے ہاتھ اٹھایا، میں چلنے لگا، میرے پیچھے چلنے لگا، قدرتی بات ہے، فطری تقاضا ہے، میں نے کہا او جنگل کا بادشاہ تو آگے چل، مجھے راستہ کو بتا، آگے چلے گا تو راستے کا مجھے علم ہوگا۔ شیر آگے دیکھ لو، سفینہ پیچھے ہے، یوں ہی بستی قریب آنے لگی، شیر اپنا ہاتھ اٹھا کر یوں اشارہ کرتے یوں چل چلو۔ حضرت سفینہ فرماتے ہوئے سمجھ گیا یہ بستی ہے، میں جو ہی چل گیا، میں نے مڑ کر شیر کو دیکھا، کھڑا ہوا ہے، مجھے تک رکھا ہے، آنکھوں میں آنکھوں جاری۔ میں دوبارہ واپس آیا، اس شیر کے سر پر یوں ہاتھ میں نے رکھا، ان کے آنسوں کو میں نے اپنی چادر سے صاف، پھر میں چل گیا۔ ہاں دنیا والوں اگر کمال سے محبت ہے تو میرے نبی محمد رسول اللہ کمال میں اکمل ہے، پھر نبوت سے محبت کیوں نہیں؟ پھر کیوں ہماری صورت سیرت اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ موت ہو چار اقوال استاد کردار اخلاق رہنا سہنا کھانا پینا محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے مسلمان۔ اگر محمد صادق ہے تو تیری سیرت بھی نبی محمد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہوتی۔ ہاں
محبت ہے تمہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بگڑا ہوا آ رہا ہے، دنیا ہٹ رہی ہے، ہٹو ہٹو بگڑ گیا، چک لگ گئے گا، ایک دیواری میں بند کر دیا، چار دیواری میں بند ہے۔ صحابہ دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بگڑا ہوا ہے، قریب بھی نہیں آنے دیتا، جو بھی قریب آتا ہے دوڑتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی دم کر لیجیے، ان کو مخاطب فرما کر بات کر لیجیے۔ اب اللہ کے نبی فوراً اٹھے، سنو کمال سے محبت رکھنے والوں، میرے نبی محمد رسول اللہ اس چار دیواری کے قریب پہنچے جگہ اونٹ بند ہے، فرمایا دروازہ کھولو یا رسول اللہ، جانور ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے، فرمایا دروازہ کھول دو، میں نبی محمد رسول اللہ اونٹ کے قریب جاؤں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دروازہ نے نبی کے حکم سے کھولا، اللہ کے نبی داخل ہوئے، اونٹ دوڑا، ہماری چیزیں نکل گئی، ہم دوڑنے لگے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، جب حکم ہوا رک جاؤ ہم رک گئے۔ وہ اونٹ دوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا، اب اللہ کے نبی اس کے کان سے پکڑ کر کان میں فرماتے ہیں تو کیوں بندہ ہوا ہے؟ جواب میں کہتا ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اونٹ سے فرماتے ہیں میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں، یہ چارہ پورا دے گا تو بگڑ نہیں، اس کا مطیع بن جا۔ اس صحابی کو ہاں اپنے اونٹ کو پکڑ، چارہ بھی پورا دے، کام دے، کام یہ کرے گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنا مطیع بنا، اتنا مطیع بنا، ایسا میرا فرما بردار بنا کہ میرا بیٹا بھی اتنا فرما بردار نہیں تھا۔ میں سویا ہوا ہوں، میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے، میری حفاظت کر رہا، میں اٹھتا ہوں اگر اٹھ بیٹھا ہوں فوراً اٹھ پڑتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں میرے ساتھ چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا میرے نبی ہے محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن ہم نے جانا نہیں پہچانا نہیں، اگر جانا بھی ہے تو مانا نہیں، مان لو مسلمانوں مان لو، ماننے پر بات آئی۔ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، ایک یہودی نے ہرن کا شکار کیا ہوا تھا، شکار کو ساتھ رکھا ہوا ہے، ہرن باندھی ہوئی، جو ہی اللہ کے نبی کا گزر ہوا وہ ہرن پہچان گئی، اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہاں سنو تو صحیح، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی میرے بدن مبارک میں تھے، میں جہاں سے گزرتی پہاڑ سلام کرتے، درخت جھک کر میرے پاؤں میں آ جاتے، جانور کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا کرتے۔ جانوروں نے تو پہچانا، درختوں نے پہچانا، پہاڑوں نے پہچانا، وَإِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔
او دنیا والو، او انسانو سنو، اللہ فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ انسانوں تم رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی کو سلام کرے۔ مسلمانوں ہمیں درود پڑھنے کا وقت نہیں، کلمے کا ورد کرنے کا وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں۔ فلم تو ہم نے دیکھی، اللہ کی قسم 6 گھنٹے ہم نے کرکٹ کے میچ دیکھے، لیکن آدھا گھنٹہ ہم نے قرآن کو نہیں لیا۔ قرآن پڑھ دیا کرو مسلمان، ساری رات تو جاگتا رہا، بے خیال فلم تو دیکھتا رہا، صبح کی نماز کے لیے تو نہیں اٹھا۔ ادھر سے آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے تو نے نکال دیا۔ پکارنے والا پکار رہا ہے، خبردار خبردار، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ پڑو آؤ تو دنیا کا معمولی آرام تم قربان کر دے، قبر کا آرام میں تجھے عطا کر دوں۔ آتو صحیح میری درد کے سر جھکا تو صحیح، اپنا ہاتھ ذرا اٹھا تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، اپنے آنکھوں سے اشک ندامت بہا تو صحیح، میری رحمت کو پکار تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی ذرا مانگ تو صحیح، تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں۔ اس وقت کو اٹھ پڑ، میرے ملائکہ رزق تقسیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب نماز میں ہوگا ملائکہ تمہیں اپنا رزق والا حصہ دے کر واپس منوں گے۔ تم اگر غفلت کی نیند کر رکھا ہے، ملائکہ تیرے لیے رزق لے کر آئے تھے، واپس ہوتے اللہ تو غافل سویا ہوا تھا، ہم محروم کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا کیا گیا، آج ہوتے ہیں دل کے لیے دعا فرماؤ، صبح کی نماز کو پڑھتا نہیں، سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا نہیں، قرآن کو تو دیکھتا نہیں، کلمے کا ورد کرتا نہیں، کیسے اس کے دروازے تیرے لیے کھولے گئے؟ رزق تھوڑا بھی ہوگا، صبح کی نماز کو ادا کرے گا، اللہ کی قسم رزق میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ میں برابر رہا تھا، جو ہی ہرن نے دیکھا آواز لگاتی ہے، اے اللہ کے نبی میں باندھی ہوئی ہوں، میری طرف تشریف لاؤ۔ کیسے صحیح نبی رحیم نبی، سنو تو صحیح مسلمانوں، اس نبی کی صورت سیرت ہمیں نہیں بنا، اس نبی کو ہم قبر اقدس مبارک میں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہر جمعرات کو ہمارے امام جاتے ہوں گے، نبی روتے ہوں گے۔ خدا کا واسطہ نبی کے دلوں کو مت تڑپاؤ، اللہ کی اطاعت کر، نبی کی اتباع کر، اللہ کی قسم تیری دنیا میں بہتر آخرت میں بہتر ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں باندھی ہوئی ہوں، تشریف لاؤ، قریب گئے۔ اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑ کی دامن میں ہیں، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اس وقت میں ان کو دودھ پلایا کرتی ہوں، لیکن شکاریوں نے شکار دنیا باندھی ہوئی ہوں، وہ بھوک کی وجہ سے سسک رہے ہوں۔ اللہ کے نبی کتنے شفیق ہیں، جانوروں کے لیے بھی ان کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے،
صبح کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی، اللہ کے نبی مدینہ نبی میں تشریف فرما کے سیدنا علی آتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند نہیں آئی، دونوں بچے حسنوں سے بھوک کی وجہ سے رو رہے، اللہ کے نبی فوراً اٹھے، مدینہ نبی کے بغیر سردی کا موسم ہے، کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں، فرماتے علی جاؤ اس کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر جھولی کھلاؤ، اللہ ابھی کھجور اترے گی مجھے بھی دے دینا، میرے بیٹوں کو بھی کھلا دے، جو ہی سیدنا علی ہے جھولی رکھی فوراً بھر گئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے بھی چار آنے اٹھا، میں نے بھی کل سے کوئی چیز نہیں کھائی، جاؤ میرے بچوں کی طرف لے چلو، میری بیٹی کی طرف لے چلو، کبھی یتیموں کا خیال کر لیا کرو مسلمانوں، میں بات کر کے اپنی بات پر آتا ہوں، محبت پر آتا ہوں، فوراً اللہ کے نبی ہرن کو کھولتے ہیں، وہ یہودی شکاری نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، کھولنے کے بعد اللہ کے نبی یوں ہرن کو ہاتھ مار کے فرماتے ہیں جلدی جا جلدی آ، میری حکم کی تعمیل کر، بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جا۔ وہ یہودی کہتے ہیں تو صحابی رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں رب محمد کی قسم میں نے ہرن کو دیکھا اتنا تیز دوڑ رہی تھی، پھر مڑ کر نبی کی خدمت کو دیکھتی، آسمان پر چہرہ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی نبی کا شکر بھی ادا کر، جو ہی بچوں کو دودھ پلایا پھر دوڑتی ہوئی چھلانگیں لگاتی ہوئی نبی کے قریب آئی، اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا، شکریہ ادا کرتی رہی، وہ یہودی سارا ماجرا دیکھ رہا، اللہ کے نبی اس کو باندھ کر تشریف لے جانے لگے، وہ یہودی اٹھا اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑ کر کہتا ہے کاش کے انسان بھی پہچان لیتے، مجھے تو معلوم نہیں دنیا کے جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر بھی ترس کرتے ہیں، کائنات کے ذرے پر صلی اللہ علیہ وسلم ترس فرماتے تھے، فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چل، تکبر سے نہ چل، پاؤں زمین پر مار مار کے نہ چل، یہی زمین کہتی ہے کل تم نے میرے پاس آنا ہے، میں بدلہ چکا دوں گی، زمین پر بھی ترس کر، اپنی جان پر بھی ترس کر، اپنی جان کو جہنم نہیں ڈھنگا بنا، جانوروں پر بھی ترس کر، آج تو امی سے امی کو امی پر بھی ترس نہیں کرتا، اپنی بہن پر بھی ترس تجھے نہیں آتا، ماں نے میراث سے اس کو محروم کرتا ہے، بہن کو تو دھکے دیتا ہے جب وہ مانگنے کے لیے آتی ہے، پرسوں بھی میرے پاس ایک عورت آئی، میرا ابا زمیندار تھا، امیر تھا، بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مال بھی، پیسے بھی بہت بینک بیلنس تھا، لیکن بھائی نے مجھے محروم کر دیا، کچھ دیتا نہیں، دروازے پر جاتی ہوں دھکے بھی دیتا ہے، میں نے اسے یہ واقعہ سنایا، سنو مسلمانوں غور سے تم بھی سنو خدا کی باتیں، کان کھول کر دل کے کان کھول کر میری بات سنو، بات یہ ہے
جب حنین فتح ہوا، لمبا واقعہ ہے، یہاں اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے دین کی خاطر۔ آج تو زمین کے لیے لڑتا ہے، محمد کا دین لڑتا ہے، تجھے پرواہ نہیں ہوتی مسلمان، ماں کے لیے تم نے قربانی دی، ایمان برباد ہو رہا ہے، اعمال برباد ہو رہی ہیں، لیکن ہم غفلت میں ہیں، پرواہ تک نہیں ہو رہی۔ مال ضائع ہو جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ایمان برباد ہو جائے، قطرہ بھی آنکھوں سے آنسو کرے تو پتہ مسلمان، مال یہاں چھوڑ جائیں گے، ایمان ساتھ جو ساتھ لے چلے، ایمان قبر میں بھی کام آئے گا مسلمانوں، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، ایمان کی برکت سے تمہاری جنت کی آباد شاہ ہو، ایمان کو آباد کر، آج اکھڑی مٹی کے مکانوں کو تو سجا رکھا ہے، بڑی مٹی کے مکان کو تو بھلا رکھا ہے، اس مکان کو تو نے مال سے سجانا ہے، اور اس مکان کو تو نے ایمان اور اعمال سے سجانا ہے، جہاں تو آتی ہے وہاں تو نے بہت بڑی مدت گزارنا ہے۔ میں کب رہا تھا حنین جب فتح ہوا، اللہ کے نبی زخمی ہیں، صحابہ نے مال غنیمت بھی جمع کیا، اس میں بہت سارے لوگ قیدی بھی بن گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ ایک قیدیہ آ رہی ہے، سنو سنو توجہ سے میری بات، ایک قیدیہ نوجوان کے اوپر اپنے اوپر چادر کی ہوئی ہے، بڑے آرام سے چل رہی ہے، ہاتھ اس کے باندھے ہوئے ہیں، قیدی بن کر آ رہی، صحابی فرماتے ہیں جلدی کر، تو قیدی ہے، تو بڑے آرام سے چل رہی ہے، قیدیوں والا تیرے ساتھ سلوک ہوگا، جلدی چل جلدی چل، بڑی متانت سے جواب دیتی ہے، جس شخصیت کے پاس آپ لے کر جا رہے ہو، وہ شخصیت، وہ بادشاہ، وہ سردار میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، اس کی بہن ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی پڑھے، ہم نے کہا کیوں جھوٹ بول رہی ہیں، ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہے بھی نہیں، میرے نبی تو اکیلے آئے ہیں، نہ بھائی ہے نہ بہن۔ پھر ہم کہتے ہیں جلدی چل، پھر جواب میں کہتی ہیں میں بھائی کے پاس، اس سردار کے پاس جا رہی ہوں، مجھے آرام سے جانے دو، میرا بھائی ہے۔ جب قیدیوں کو ہم نے باندھ لیا، ایک جگہ پر رکھ دیا، اب وہ صحابی فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی اور نہیں کر بیٹھے شکل کوئی جنریٹر کیا ہے لگا دے یہ بات ضروری ہے۔ دل کی پڑھتے صحابہ فرماتے جس وقت ہم نے قیدیوں کو رکھ دیا، دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی ایک جوان لڑکی ہے، قیدی آ گئے، راستے میں کہتی رہی مجھے اس شخصیت کے پاس لے کے جا رہے ہو جو میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، اے اللہ کے نبی آپ کی بہن تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی جواب میں فرماتے ہیں سنو سنو،
ہاں اس کو لے کر آؤ تو صحیح، کیوں ہی وہ قریب آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے من انتے، تو کون ہے؟ جواب میں کہتی ہے او میرے سردار، او میرے آقا، او میرے بادشاہ پاک، میں آپ کی اس اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، میرا نام شیما ہے۔ بڑی بات کہنی تھی، تعلیم کرو اللہ کی قسم، فوقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر۔ صحابہ فرماتے ہیں اس انداز میں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے جس طرح کے ساون کی بدلی برستی ہے۔ آپ کی تھوڑی مبارک کی آنسوں سے تر ہو فوراً اٹھے، حضرت شیما کے سر پہ ہاتھ رکھا، شیما کہنے لگی میرے بھائی، او میرے رضائی، وہ وقت یاد ہوگا میں آپ کو جھولا جھولا کرتی تھی، اور میرے سردار جب جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے میں آپ کو ساتھ لے جاتی، آپ تشریف فرما ہوتے، ننھے مونڈے حسین اور جمیل بکریاں چلتی نہیں تھیں، ارد گرد کھڑے ہو کر آپ کو تکتی، میں نے بکریوں سے کئی مرتبہ کیا دیکھتے ہو، لیکن بکریوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، جنگل میں جب آپ سویا کرتے تھے میں آپ کا سر زمین گود میں رکھ دیا کرتی تھی، یہ بکریاں بھی اپنا سر زمین پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے جو آپ کے کمال دیکھے، میں کہا کرتی تھی اللہ میرے بھائی کو سردار بنا، میری آنکھوں کو دکھا، بادشاہ بنا، میری آنکھوں کو دکھا۔ آج میں نے دیکھ لیا میرا بھائی سردار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں شیما میری بہن تو سچ کہہ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے میں انبیاء کا سردار ہوں، خاتم النبیین ہوں، شفیع المذنبین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، بادشاہ سردار نواب ہوں، میں جو غریبوں کا ہمدرد ہوں۔ حضرت شیما فرماتی ہے میرا بھائی ایک مرتبہ میرے پاس پر آپ نے چکما تھا، آج تک وہ نشان باقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میری بہن رضائی بہن سنو سنو، اللہ کے نبی فرماتے میری بہن اپنا ہاتھ دکھاؤ، شیما فرماتی میرے ہاتھ باندھے ہوئے، ثم بدا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی رو ہاتھ کھولے، اپنے دامن نشان دیکھا، آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، وہ بھی زمانہ جو جنگلوں میں بکریاں چراتا، آج میں تیرے نبی محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین پر کے کائنات کا تمہیں سردار بنا۔ صحابہ فرماتے فوراً نے چادر بچھائی، اور اپنی حقیقی بہنوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں، دھکے دینے والوں، امی کے ساتھ بدتمیزی سے بولنے والوں، کچھ شرم تو کرو، خیال تو کرو، محبت تو کرو۔ آج ہم افسر بن گیا ہے، وزیر بن گیا ہے، ٹھیکیدار بن گیا ہے، نمبردار بن گیا ہے، جمیدار تھانے دار بن گیا ہے۔ آج مالدار بن گیا ہے، آج مال کے پیچھے میرے ماں کو بھی بھول گیا ہے،
بھائی بہنوں کو بھول گیا اپنے کی عزت تیرے پاس میں آج تم کرسی کے اکڑ میں تم رب کو بھی بھلا بیٹھا رب کے رسول محمد رسول اللہ کو بھی بھلا محمد کے دین کا دشمن بن بیٹھا ختم پیغمبر کا دشمن بن بیٹھا نبی کے صحابہ کا دشمن بن بیٹھا قرآن کا دشمن اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن بن بیٹھا تجھے تکبر ہے فخر ہے بربرتا خدا کو انتقام لینے والا ہے لے بھی رہا ہے اور بھی لے گا اپنی ماضی کو ذرا دیکھ تو صحیح جب دنیا میں آیا گندگی میں بھرا ہوا تھا تجھے غسل دینے والے کوئی اور تھے تجھے قمیص پہنانے والے کپڑا پر ڈالنے والے اور تو پہن بدل سکتا تھا تجھے پہن بدلنے والے اور اگر بیمار ہو جاتا باقی اپنی آنکھوں میں رات گزار دیتا امی بھی روتی روتی آنکھوں میں گزار دیا آج وقت کو بکواس بھی کرتا کہتے پر تماچے بھی اللہ کی قسم میں نے دیکھا جون کی ابھی بات کے اللہ کی قسم خدا کے گھر پہ بیٹھا یوں مکہ مانا باقی جوتا امی کو مارا اپنی ماضی کو دیکھ تو صحیح تیری زبان تو تھی لوٹا تھا تجھے بولنا کس نے سکھایا ذرا تم سوچ تو صحیح اس بات کو کیوں بھول گیا کان تو تھے لیکن سمجھ والی بات نہیں سن سکتا تھا کس نے سمجھانے والی بات میں کانوں کو کھول دیا آنکھیں تو تھی لیکن پہچان نہیں تھی آج تو پہچان کرتا ہے کس نے تجھے پہچان لی عقل تو تھا لیکن عقل کا نہیں کرتا تھا کس نے عقل کا کرنے والا تجھے دے دیا کیوں تو رب کو بھول گیا تو اٹھ نہیں سکتا تھا تجھے اٹھایا جاتا تجھے پکڑا جاتا کبھی کبھی تو چار نہیں پکڑ کر اٹھا کرتا تھا آج تو متکبر ہو کر زمین پر اکڑ کر چلنے والا یہ تیری تک بھی نہیں پہنچی تم غریبوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تیری نگاہ آسمان پر ہے زمین کی طرف کیوں نہیں جاتا اس ماضی کو دیکھو صحیح جب تو دھکا کھاتا گرنے لگا امی اور ابا سلام دیتے بھلے بھلی سنبھالیا آج کہتے ہیں میں ہوں بڑے طاقت والا ہوں کرسی والا ہوں میں پکا وزیر ہوں میں پکا آئی جی پی ہوں ڈی ایس پی ہوں ڈی آئی پی ہوں میں کپتان ہوں میجر ہوں کرنل ہوں جنرل ہوں مجھ سے کوئی وفر نہیں ہے اللہ فرماتے آج فخر کر لے تکبر کر لے ماضی کو بھی دے اپنے آنے والے مستقبل کو بھی ذرا دے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تم بوڑھا ہو جائے آنکھوں کی بینائی بھی گئی کانوں کی سنوائی بھی ختم ہو جائے گی ہاتھ لڑکھڑا اٹھیں گے زبان میں لغت پیدا ہو جائے گی چلتے ہوئے تھکے کھائے گا ہاتھ میں لکڑی پکڑے گا پھر وہ بھی وقت آئے گا چار پئی پر تمہیں سلا دیا جائے تو چار پئی پر پڑا ہوگا کبھی بیٹا آ کر بیٹی آ کر خدمت کرے گی بیوی کبھی خدمت کرے گی آخر تھک جائیں گے تھک جا کر کسی نوکر کے سین کریں گے ابا کی خدمت تم کیا کر
یہاں سے اس گلی تک اٹھا، چاہے اٹھا پہاڑ کمرے میں ڈال، یہ کھانستا ہے میرے بچوں کو کھانسی نہ لگ جائے۔ بڑے علاقوں میں جا کر دیکھو تو سے مسلمان جو بوڑھا ہو جائے ابا ڈال کو اوڑ خانوں میں ڈال